بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب قیامت آئے گی اور دنیا میں ایسا زلزلہ آئے گا کہ زمین کی جتنی چیزیں ہیں، پہاڑ، پیڑ پودے اور بلڈنگز اور لوگوں کے گھر، تمام چیزیں اس کے اندر دھس جائیں گی، اور جو لوگ اس وقت زندہ ہوں گے وہ بھی زمین کے اندر دھس جائے گے۔ کوئی اپنے سر کے بل زمین میں چلا جائے گا، کوئی پیر کے بل زمین میں چلا جائے گا، یہاں تک کہ زمین پر کوئی چیز نہ بچے گی۔ اور یہ زلزلہ قیامت کا آئے گا، اس کی وجہ ہوگی حضرت اسرافیل علیہ السلام کا سور۔ سور ایک نورانی سینگ ہے جو حضرت اسرافیل علیہ السلام کے منہ میں رکھا ہوا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو قیامت سے پہلے سور پھونکا جائے گا، جس کی آواز پہلے تو بڑی دھیمی ہوگی، لوگ کان لگا کر سنیں گے، دھیرے دھیرے وہ آواز اتنی بڑھ جائے گی کہ اس کی شدت سے زمین میں زلزلہ برپا ہو جائے گا۔ اور یہ تب ہوگا کہ جب حق کو چھپایا جائے گا اور باطل کو ظاہر کیا جائے گا۔ لوگ نیکیوں کی دعوت دینا بند کر دیں گے، برے کاموں سے روکنا بند کر دیں گے اور حرام چیزوں کو حلال ٹھہرا لیں گے۔ ظلم کثرت سے بڑھ جائے گا اور جہاد کو لوگ چھوڑ دیں گے۔ پوری زمین میں جب فساد ہوگا، فواحش اور بے حیائی اس قدر بڑھ جائے گی کہ لوگ جانوروں کی طرح راستوں پر زنا کریں گے۔ ذلیل لوگوں کو جب حاکم بنا دیا جائے گا، ان کے سپرد حکومتیں کر دی جائے گی، تو اللہ تعالیٰ اپنے غضب و جلال میں حکم فرمائے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو کہ سور پھونکے، جس سور کی وجہ سے تمام زمین کے لوگ مر جائے گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کیسے خوش ہو سکتا ہوں جبکہ صاحب سور یعنی اسرافیل علیہ السلام نے سور کو اپنے منہ میں رکھا ہوا ہے، اور وہ اس انتظار میں ہے کہ کب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اور کب وہ سور میں پھونکتے ہیں۔ جب وہ سور میں پھونکیں گے تو زمین و آسمان کی تمام مخلوق مر جائے گی سوائے 4 فرشتوں کے۔ وہ 4 فرشتے تمام مخلوق کی موت کے بعد انتقال فرمائے گئے، اور وہ 4 فرشتے ہیں جبریل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل یعنی ملک الموت، موت کے فرشتے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور کی شدت سے زمین کانپ اٹھے گی، زمین کے مشرق و مغرب میں زلزلہ آئے گا، کوئی چیز اس پر قائم نہ رہے گی سوائے مسجد کے، کیونکہ مسجد اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہے۔ اور حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنا بند نہیں کرے گے یہاں تک کہ دنیا کے تمام آبشار، دنیا کے تمام سمندر سوکھ جائیں گے، اور اس کی ندیاں، اس کی نہریں سوکھ جائے گی، اس کے نباتات، اس کے جھاڑ، اس کے پہاڑ، اس کے دریا، سب کے سب جو ہے ہلاک ہو جائے گے، ختم ہو جائے گے، اور ایک دوسرے سے پیوست ہو جائے گے، ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائے گے۔ کوئی اپنے سر کے بل زمین میں جائے گا، کوئی اپنے پیر کے بل زمین میں جائے گا، کوئی زمین کے منہ میں پورا کا پورا دھس جائے گا۔ اور جب یہ ہوگا تو آسمان کے ستارے جھڑ پڑیں گے اور گر پڑیں گے، اور زمین پلین ہو جائے گی، زمین پر کوئی چیز قائم نہیں رہے گی۔ زلزلہ اتنی شدت کا ہوگا، اور اس زلزلے کی شدت سے تمام 7 آسمان کے فرشتے مر جائیں گے، حجب فرشتے مر جائیں گے، سرادقات فرشتے، صادقون، مسبحون، عرش کو اٹھانے والے فرشتے، کرسی کو اٹھانے والے فرشتے اور اہل سرادقات فرشتے مر جائیں گے، ان کو موت آ جائیں گے۔ کروبیون فرشتے موت کا جام چکھ لیں گے، صرف 4 فرشتے بچیں گے، وہ جبریل، میکائیل، اسرافیل اور ملک الموت علیہ السلام۔ جب تمام کائنات کے لوگ، فرشتے، جن و انسان مر جائیں گے، نہ کوئی عمارت زمین پر ہوگی، نہ کوئی جاندار زمین پر ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ملک الموت کون ہے جو اب بچا ہے؟ ملک الموت عرض کرے گی اے میرے آقا، میرے مولا، تو بخوبی جانتا ہے کہ اسرافیل بچا ہے، جبریل بچا ہے، میکائیل بچا ہے، اور تیرا خاک سار ضعیف بندہ ملک الموت بچا ہے، جس کی جان یہ تمام احوال دیکھ کر خوف زدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے ملک الموت جبریل کے پاس جاؤ اور اس کی روح کو قبض کر لو۔ تو حضرت ملک الموت
جبریل علیہ السلام کے پاس آئے گے، دیکھیں گے کہ وہ سجدے میں گرے ہوئے ہیں، تو ان سے کہے گے کہ جبریل تمہیں کس چیز نے غافل کر دیا ہے؟ اس چیز سے جو تمہارا رب تم سے چاہتا ہے۔ اے مسکین، آدم کی اولاد مر چکی، دنیا کے تمام لوگ مر چکے، چرند پرند مر چکے، حیوان مر چکے، آسمان میں رہنے والے مر چکے، عرش کو اٹھانے والے، کرسی کو اٹھانے والے، سرادقات، سکان سدرۃ المنتہا مر چکے۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہاری بھی روح قبض کر لوں۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام یہ سنیں گے تو رو پڑے گے اور کہے گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اے اللہ مجھ پر سکرات موت کو آسان فرما، موت کی سختی کو مجھ پر آسان فرما۔ تو حضرت ملک الموت ان کو پکڑے گے، جس کی وجہ سے ان کی روح قبض ہو جائے گی اور حضرت جبرائیل گر پڑے گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ملک الموت کون ہے جو اب بچا ہے؟ ملک الموت عرض کرے گی اے میرے آقا، میرے مولا، میکائیل، اسرافیل اور تیرا کمزور بندہ ملک الموت بچا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میکائیل کے پاس جاؤ اور اس کی روح کو قبض کر لو۔ حضرت ملک الموت اللہ کا حکم سن کر حضرت میکائیل علیہ السلام کے پاس جائے گے، جو کہ پانی کا انتظار کر رہے ہوگے، بادلوں کو برسانے کے لیے، بادلوں پر ڈالنے کے لیے، کیونکہ ان کا کام بارش برسانا ہے۔ حضرت ملک الموت ان سے کہے کہ اے مسکین، تمہیں اللہ کے اس امر سے کس چیز نے غافل کر رکھا ہے؟ یعنی کیا تمہیں خبر نہیں کہ تمہاری موت کا وقت آ چکا ہے؟ بنی آدم میں سے کوئی بھی نہیں بچا، بنی آدم کا نہ رزق بچا ہے، نہ ہی جانوروں کے لیے کوئی رزق بچا ہے، نہ ہی وحشیوں کے لیے کوئی رزق بچا ہے، نہ ہی حیوانات کے لیے کوئی رزق بچا ہے۔ اہل سماوات، اہل زمین سب مر چکے، تمام فرشتے، حملۃ العرش اور کرسی مر چکے، تمام فرشتے سدرۃ المنتہا کے وفات پا چکے، اور اب میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہاری روح قبض کر لوں۔ جب حضرت میکائیل سنیں گے تو رو پڑے گے اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے گے اور عرض کرے گے اے اللہ مجھ پر سکرات موت کی سختی کو کم فرما دے، مجھ پر سکرات موت کو آسان فرما دے۔ پھر حضرت ملک الموت ان کو گلے لگائے گے، ان کو پکڑے گے، جس سے ان کی روح نکل جائے گی اور حضرت میکائیل گر پڑے گے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا اے ملک الموت بتا اب کون بچا ہے؟ ملک الموت کہے گے اے اللہ اب اسرافیل اور تیرا ضعیف بندہ ملک الموت بچا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ملک الموت اسرافیل کے پاس جاؤ اور اس کی روح کو قبض کر لو، ان کی روح بھی نکال لو۔ تو حضرت ملک الموت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے والے فرشتے کے پاس جائے گے اور ان سے کہے گے کہ اے اسرافیل تمہارے رب کے امر سے تمہیں کس چیز نے غافل کر دیا ہے؟ یعنی تم نہیں جانتے کہ تمہارے رب نے تمہاری موت کا پروانہ بھیجا ہے؟ کہے گے اے مسکین، تمام کائنات کی خلائق مر چکی، کوئی بھی باقی نہ رہا، اور میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہاری روح کو قبض کر لوں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کہے گے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندوں کو موت سے مغلوب کر دیا ہے، پاک ہے وہ ذات صرف جو ہی باقی رہنے والا ہے۔ پھر حضرت اسرافیل کہے کہ اے اللہ مجھ پر سکرات موت کی سختی کو آسان فرما دے، اور ملک الموت ان کو گلے لگائے گے جس سے ان کی روح ان کے جسم سے نکل جائے گی۔ حضرت اسرافیل گر پڑے گے۔ اگر اس وقت زمین و آسمان کی مخلوق زندہ ہوتی تو حضرت اسرافیل کی موت سے وہ ساری کی ساری مر جاتی۔ حضرت اسرافیل کے گرنے کی شدت کی وجہ سے وہ ساری کی ساری مخلوق مر جاتی، لیکن اس وقت کوئی بھی زندہ نہ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ملک الموت اب کون زندہ ہے؟ ملک الموت کہے گے یا اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ کون زندہ ہے، اب صرف تیرا خاکسار بندہ ملک الموت عزرائیل زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میرے عزت و جلال کی قسم میں تمہیں بھی وہ چیز کا مزہ چکھاؤں گا جو میرے تمام بندوں نے چکھا ہے، یعنی موت،
اور اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ جنت اور جہنم کے درمیان جاؤ اور وہاں جا کر ختم ہو جاؤ، تو حضرت ملک الموت جنت اور جہنم کے درمیان جائے گے اور ایسی چیخ مارے گے کہ اگر اللہ تعالیٰ مخلوق کو موت نہ دیتا تو ان کی چیخ سننے کی وجہ سے تمام کائنات کو موت آ جاتی۔ جب ملک الموت جہنم اور جنت کے بیچ چیخ مارے گے اور وہ بھی فوت ہو جائے گے، تو اس کے بعد تمام زمین و آسمان خالی ہو جائے گے، نہ اس میں کوئی رہنے والا ہوگا، نہ کوئی بسنے والا ہوگا، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جن، نہ کوئی انسان، نہ کوئی حیوان ہوگا، نہ کوئی پرندہ ہوگا، نہ کوئی درندہ ہوگا، نہ ہی کوئی جانور، اور صرف اللہ تعالی واحد قہار اس وقت باقی رہے گا، جو کہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، جس نے لیل و نہار کو بنایا ہے۔ اس وقت نہ کوئی حرکت کرنے والا ہوگا، نہ کوئی محسوس کرنے والا ہوگا، نہ کوئی حرکتیں ہوگی، نہ کوئی آواز ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ دنیا پر تجلی فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے دنیا تیری نہریں کہاں ہیں، تیرے پیڑ پودے کہاں ہیں، تیرے رہنے والے کہاں ہیں، تیری عمارتیں کہاں ہیں، تیرے بادشاہ کہاں ہیں، تیرے بادشاہوں کے بیٹے کہاں ہیں، کہاں ہیں گھمنڈ کرنے والے، کہاں ہیں ظلم کرنے والے اور ان کے بیٹے، کہاں ہیں وہ لوگ جس نے میرا رزق کھایا اور میری نعمتوں کو اڑایا اور میرے سوا کسی اور کی عبادت کی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک اليوم، کہ بتاؤ اب کس کی بادشاہی ہے، آج کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی جواب نہ دے سکے گا کہ کوئی بچا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا الملک للہ الواحد القہار، کہ ہاں بادشاہی صرف اللہ ایک لوتے قہار کے لیے ہے۔ الغرض زمین و آسمان میں کوئی نہ ہوگا جو بات کر سکے، جو کہہ سکے، کوئی نہ ہوگا جو سانس لے سکے جب تک کہ اللہ چاہے گا۔ اسی طرح کئی سال تک کائنات رہے گی، اور کہا گیا کہ 40 روز تک اسی طرح سے رہے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بحر حیوان، یہ ایک سمندر ہے جس میں انسانی منیوں کے جیسا پانی ہے، اس کو حکم دے گا، اسے 40 سال تک برسائے گا۔ اس پانی سے زمین پھوٹیں گی اور یہ پانی زمین میں جائے گا، جو ہڈیاں انسانوں کی اس میں موجود ہیں اس تک یہ پانی پہنچے گا۔ پھر اس طریقے سے اس پانی کے ذریعے جس طرح نباتات، جھاڑ، پیڑ پودے اگتے ہیں، انسانی جسم میں جان آئے گی، انسانی ہڈیوں میں جان آ جائے گی۔ پھر اس کے بعد اور بہت سے واقعات ہوتے جو کافی لمبے ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی ان واقعات کو بتایا جائے گا۔ اس واقعے سے ہم کو کیا عبرت لینا چاہیے؟ وہ یہ بات ہے کہ 4 معزز فرشتے بھی آخری میں جو بچے گے انہیں بھی موت آ جائے گی، یہاں تک کہ خود ملک الموت، موت کے فرشتے کو موت آ جائے گی۔ دنیا میں کوئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں بچے گا کائنات میں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ تو جو لوگ آج گھمنڈ میں ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم کبھی دنیا سے نہیں جانے والے، لوگوں پر ظلم و ستم کر کے دنیا کی 4 دن کی زندگی میں عیاشی کر کے گناہوں میں لت پت ہو کر خدا کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اپنے آپ پر اور دوسروں پر ظلم و ستم کی حدیں پار کر رہے ہیں، ان کو عبرت لینا چاہیے کہ یہ وقت بہت جلد آنے والا ہے۔ اس وقت میں تم کیا کرو گے؟ نہ کوئی بادشاہ، نہ ان کی اولادیں ہو، کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا۔ اس وقت کے آنے سے پہلے اس وقت کی تیاری کرو، جس وقت میں تمہاری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، خبریں تمہاری ہڈیاں خاک میں مل جائیں گی۔ اس وقت سے پہلے توبہ کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارا حشر، ہمارا حشر اپنے نیک بندوں میں کرے، اور اپنی معافی کا پروانہ، اپنی بخشش کا پروانہ ہمیں عطا فرمائے۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرو، بے حیائی، بے غیرتی، بے دینی سے توبہ کرو، اللہ کی کتاب کی طرف آؤ، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، اللہ کے ولیوں کے راستے پر چلو۔ یہی راستہ ہے جو نجات دلانے والا ہے۔